ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والصابرين. ماضي مدير کے مدواروں سمیت رسالت کے پروار کو مدیائی حکومت کے جانسان غور سے عادت کے دیوان آمدائی نامدار آئیے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منام میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم والکرم منبع علمی اور علمی اور حکمی مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی علی قرآن کی ایک آیت پر شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اے آدمی تجھے کس چیز نے مرے میں ڈال دیا؟ تو نہیں جانتا کہ اللہ نے میری صورت بنائی، میری صورت کو نکھار دیا، میری صورت میں اللہ نے کان بنائے، زبان کی، ہونٹ دیا، ناک دیا، پیشانی دی اور آنکھ دیا. یہ ساری چیزوں سے سجا کر کے رب نے ایک چہرے سے نوازا مجھے اور اللہ نے میرے اندر وہ قوت دی، وہ طاقت دی، وہ ہاتھ دیا، وہ پیر دیے، وہ سارا کچھ دیا جس سے تجھے کس نے ایسا بھرے میں ڈالا ہے کہ آج تک اپنے جسموں کو نہیں جانا کہ مجھے کس چیز نے رب نے دیا ہے. اللہ یہی فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دنیا میں بھرے دیا کہ تجھے بنایا کس نے؟ پھر تیری صورت کو ٹھیک بنایا، پھر ہموار کیا، پھر تیری صورت میں نکھار دیا. یہ نکھار کس نے دیا؟ یہ تب میں کس نے بھرے تاکہ اس کو ابھی تک انسان نہیں پہچانا. اب انسان پہچانے کیسے؟ اب پہچانے کا اسی وقت جب اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے. معاملہ جب پیش آتا ہے انسان کو حقیقت کی دنیا اس وقت یاد آتی ہے جب انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ انسان مرنے والا ہوتا ہے. اس وقت انسان کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ جب انسان اپنی دنیا میں رہ کر کے کچھ نہیں کر پایا، اس کے بعد ہی انسان کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. انسان جب سمجھے گا تو اس کے ساتھ کوئی بھلا یا برا تو ہونا، جب برائی ہو جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے تیرے سر پہ پیشانی رکھا، اس پیشانی کو میری بارگاہ میں اپنے میرے گھر میں جو ہے اپنے پیشانی کو رکھ دیا اور رکھ کر کے پھر دعا کرنا. یہ پتا چلے گا اللہ نے اس صورت کو کس طریقے سے بنایا. اب اس صورت کو بنایا تو انسان سمجھتا کیا دنیا میں مل گیا ہوگا، دنیا اس کی ہے، دنیا اس کی ہے، وہ دنیا کا اور کچھ نہیں ہے. دنیا میں آنا جانا رہنا کھانا پینا بس اتنا ہی ہے. زمین میری، جائیداد میری، گھر میرا، مکان میرا، محل میرا، یہ سب کچھ جان دیا. مگر اس آیت میں کبھی ہم نے ڈالا ہی نہیں کہ ہم اس آیت میں نشان ڈالیں گے کہ اللہ نے یہ آیت فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے بھرے میں ڈالا. آج جو دنیا بھرے میں ڈالا ہے، دنیا کی زمین اس کو بھرے میں ڈالا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے. اب وہ دھوکے میں دھوکا کھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھ ہی نہیں رہا. سمجھے گا کب؟ اس وقت سمجھے گا جب اس کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوگا، ایک کھٹیا ہوگی، ایک بستر ہوگا، ایک چادر ہوگا. جب وہ سمجھے گا کہ یہی دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا سے ہم جانے والے ہیں، تب اس کو سمجھ میں آئے گا. لیکن فکر سب کو ہونی چاہیے کہ حقیقت میں یہ دنیا ہی نہیں ہے. ایک دن یہ دنیا پھر دبوچ لے گی. ایک دن آج دنیا دوستی میں ہے، کل یہ دنیا ہمارے لیے بری بن جائے گی. کل یہ دنیا ہم کو اٹھا کے اچھال کر دے دے. پھر کوئی سیکھنے والا، سکھانے والا، بچانے والا، بچنے والا یا
اب یہ جان چل رہا ہے کہ جان وہاں اٹکی ہے، جان گلے پہ جان، جب جان پھنس جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ اب میری جان بچنے والی ہے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، ماسٹر کو بلاؤ، کسی بھی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، بچنے والی نہیں ہے۔ اب جو نہیں مرا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلایا جائے، کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے، کسی طبیب کو بلایا جائے، لیکن اس کو بلانے کے باوجود بھی آج اس کو بچا نہیں سک رہا۔ بچانے کے لیے آخر کوئی تو ہونا تھا، نہیں ہے۔ مارنے والا رب ہے، عزت دینے والا رب ہے، ذلت دینے والا رب ہے، پھر جلانے والا رب ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس میں رکھ کر کے پھر کو رزق سے پالنے والا رب ہے۔ اب اس رب کو ہی انسان بھلا ہوا کہ اس کو کب یاد کرے گا، کب یہ رب یاد آئے گا کہ آخر وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج پیدا ہوا ہی ہے مرنے کے لیے، آج ہم پیدا ہوئے تو کل مرنا بھی۔ ارے انسان اگر اپنے آپ میں یہ بات سوچ لے تو پھر اس کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے کہا ہے، اللہ نے زبان دیا، اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ نے زبان، ہاتھ، پیر، اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کو کالا بھی بنایا، کسی کو گورا بھی بنایا، کسی کی صورت کو نکھار نہیں رکھا، کسی کی صورت میں کچھ ہی نکھار نہیں، یہ سارا کچھ رب دینے والا۔ اب اس کے باوجود بھی انسان سمجھ نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، سمجھنا کس طریقے سے انسان کو جب سمجھ میں آئے جب قرآن پڑھے گا۔ آج قرآن کتابوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن گھر کی کتابوں میں رکھا ہوا ہے، مسجد سے قرآن کی پیٹیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ایک پارہ نکال کر کے کبھی کھول کے دیکھ نہیں سکتا۔ آخر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا، اس کا مطلب، اس کا مضمون کیا، آج تک کسی نے اس کا پیرا نہیں لگایا، لیکن رب فرماتا ہے افلا تتفکرون افلا تعقلون وإلیہ ترجعون۔ اور رب ہر جگہ کہیں کہیں آیت کو شمار فرمایا، افلا تعقلون افلا یتفکرون، تم سوچتے کیوں، تم ریسرچ کیوں نہیں کرتے، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے۔ آج کوئی بھی انسان قرآن پڑھ کر کے اس پہ غور نہیں کرتا ہے کہ رب نے قرآن دیا، اب یہ قرآن ہے لیکن اسی قرآن میں ہے کہ تم اپنے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ آج تک انسان نے اپنی زندگی کو آج تک فکر نہیں کیا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، پیڑ پودے کیسے بنے، یہ پہاڑ کو رب نے کس طریقے سے رکھا ہے، یہ پانی پر زمین سمایا ہوا ہے، کس طریقے سے یہ پانی پر زمین ہے۔ آج تک کسی نے اس پر ریسرچ نہیں کیا۔ ریسرچ کرے گا لیکن اس پر وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ تو بیکار ہے، وہ تو کمینہ ہے، وہ تو مالدار ہے، وہ تو غنی ہے، وہ گھر بنا لیا، وہ گاڑی لے لیا، وہ محل بنا لیا، یہ سب کا ریسرچ ہے، لیکن ریسرچ اس میں نہیں ہے زمین رب نے کیسے بنائی ہے، کتنے دن میں بنائی ہے، یہ آسمان کتنے دن میں بنایا ہے، یہ سارے درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، پیڑ پودے، پہاڑ، ندی، دریا، رب نے اس زمین پر، رب نے اس زمین کو رکھا، زمین کی سجاوٹ کی، آسمان کی سجاوٹ ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، یہ سارے آسمان کے جو ہے حقیقت میں سجاوٹ ہے، لیکن اللہ نے اس طریقے سے اس کو بنایا۔ آج تک کسی نے ریسرچ کیا ہی نہیں، کسی نے اس پر دیکھا ہی نہیں، کبھی اس پر سائنس کی بات کبھی لایا ہی نہیں کہ کم سے کم اتنا پڑھ کے تو دیکھیں کہ اللہ نے آسمان اگر بنا کے کھڑا کیا ہوا، لیکن اس پر ہم نے ریسرچ کیا ہی نہیں، کیسے وہ بنایا ہے، کس طریقے سے رکھا ہے۔ آج زمین مل جائے، میں نے کہا تھا کہ ایک غریب کے گھر پر انسان کا اتنا بھروسہ ہے کہ 200 سال 500 سال تک اس کو یقینی بنا لیتا ہے، لیکن رب نے وہ آسمان بنایا ہوا ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر ہے، اور نہ ہی کوئی کھمبا ہے، کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا آسمان ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ اس طریقے سے کھڑا ہے، کوئی ریسرچ نہیں، خالی ریسرچ، بس یہی سب ہے۔ ہمارے آپس میں بہت لڑائیاں، بہت جھگڑے، بہت فساد، بہت باتیں آتی ہیں، لیکن کبھی بھی یہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ انسان کو قوم عاد بھی انسان کی، قوم ہود بھی انسان کی، قوم ثمود بھی انسان کی، لیکن یہ انسان کی وہ انسان پر اللہ نے کتنا بڑا عذاب دیا، بہت بڑا عذاب۔ آپ کو تو عذاب نہیں آ رہا،
مٹی کا بنا رہے تھے تو آج اس کو بناتے تو تھے لیکن جب اس کے اندر روح آ گیا روح آنے والا رب ہے. اس لیے آج انسان ان باتوں پر ریسرچ کبھی نہیں کیا ہے. تو جو چیز ریسرچ کرتی تھی, جو چیز غور نہیں کی, اس چیز کو آج نہیں غور کیا, آج تک نہیں غور کیا. یہ بہت غور کرے, ہم کو آپ نہیں غور کرنا. یہ مسجد بنائی ہے, یہ مسجد بنائی اس لیے کہ اس کے سارے مسلمان آ کر کے سجدہ دے اللہ کی بات کریں. لیکن یہ مسجد اتنی عالیشان بڑی بنا دیے, لائٹنگ سے سجا دیے, اچھے اچھے جام لگا دیے, کولر لگا دیے, اچھے چیزوں کا انتظام کر دیے, اچھے اچھے سبوں کو بٹھا دیے, ایک سے ایک بہترین مالا لگا کر کے چپکا دیے. کیا یہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے, لوگ آئیں گے معمول اچھا ہے, لوگ آئیں گے اس مسجد کا ٹائل اچھا ہے, اس مسجد کے بیان اچھے ہیں, کیا اس لیے بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے کہ عالیشان اللہ کا گھر کو ہم نے سمجھایا. اس لیے کہ لوگ آئیں گے سجدہ کریں گے تو ان کو بھی مزہ آئے گا کہ اللہ کا گھر ہے, آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انعام لے کر جائے گا. آج اس میں آنے کو کوئی تیار نہیں, کوئی آنے کو تیار نہیں. آئے گا جب اس کا بڑھاپا, جوانی گزر جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا. اب چلنے کے لیے اس کو صحیح سے سلامتی نہیں ہو رہی. اب اس کے کبھی پیر میں درد, کبھی پیٹ میں درد, کبھی سینے میں, سر میں درد. یہ ساری چیزوں میں جب درد ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر صحیح بنایا ہوتا میں تیری بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے میرا نام لیا ہوتا تھا. لیکن رب نے مجھے بچپنا دیا, جوانی دی, اس کا کوئی حساب نہیں. جب جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, جب درد کو الگ چالو ہو گیا, تب وہ رب کی بارگاہ میں چلا چلا کے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اے مولا مجھے ٹھیک کر دے, نماز پڑھوں. ٹھیک کر بھی کیسا ٹھیک ہو بھی جاتا ہے کسی ڈاکٹر طبیب دوا کے ذریعے, دوا دارو کے ذریعے اگر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو وہ مسجد کو آنے میں تیار, پھر دوبارہ بیمار پھر صحیح ہوتا ہے, پھر بیمار پڑتا ہے, پھر صحیح ہوتا ہے. لیکن بیمار پڑتا ہے صحیح ہوتا ہے, بیمار پڑتا ہے صحیح ہوتا ہے, نہیں آتا. جو آخری انسان وہ مٹنے کے لیے لگ جاتا ہے کہ اب ٹھیک چالو, اب کچھ نہیں, سال بچے گا کہ مہینہ بچے گا کہ دن بچے گا کہ گھنٹے بچے گا, اب اس کو معلوم ہی نہیں, اب پتہ ہی نہیں چل رہا. جب جان یہاں ہٹتی ہے اب وہ سمجھ رہا ہے میری موت آ گئی, لیکن بازو والے سمجھ کیا گئے, گھر کو والے ہو سکتا ہے جھاڑو والے ایک پوچھ دے گا, آئے پڑھے گا, پڑھے گا, پوچھے گا, جان آ جائے گا, یہ جان اللہ نے اب لے لیا. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس جان کو جب تک یہ جان حاضر تھی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا. حضور نے کیا فرمایا, دنیا سجن المؤمن و جنت المؤمن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ سب بناتا ہے, محل بنایا, اچھی اچھی مکانات بنائے, اچھی اچھی چیزیں بنایا, سب کچھ بنایا. کافر ہے مجھے معلوم ہے کہ دنیا یہ ماری جاتی ہے, اور یہ مومن اس سے زیادہ یہ بول کے بیٹھا ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک قربانی نہیں, کسی کافر ایک قربانی نہیں. اللہ نے اس دنیا کو بنایا لیکن کچھ نہیں اس کی حیثیت بتا دیا, دنیا میں نے بنایا لیکن حیثیت کچھ نہیں ہے. آج دنیا میں لوگ فیمس ہیں, مگر ہیں, بس ہیں, کچھ نہیں. عمر حیات دنیا الا متاع الغرور, اے دنیا میں رہنے والے ذرا اس غرور میں ہے, اس گھمنڈ میں ہے, آخر کس چیز کے رہ رہا ہے, اس کے بارے میں سوچ لے گا پھر کیا کرو گے, کوئی کام نہیں آئے گا. نبی نے کسی کو پانی کے لیے بلا تھا, ہارون رشید کسی خادم سے کہا تھا کہ جاؤ میں نے ایک گلاس پانی دیا. جب پانی لایا تو پینے لگ گئے, تو وہاں پر ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضور ذرا دودھ چاہیے. کہا اس لیے ایک گلاس پانی پی تو رہے لیکن یہ پانی اگر نہ پیتا تو کیا کریں, اس پانی کو پینے کے لیے اگر کچھ پیسے اخراجات دینا پڑے گا تو کیا کریں. تو کہتا ہے کہ میں آج اس سلطنت کو لے کر یہ پانی نہیں لیتا, لیکن یہ پانی جو آپ اچھے طریقے سے کنویں میں, مشین میں یا کسی چیز سے اٹھا لیا ہے, وہ پانی کو آپ نے پی لیا, پی تو لیا, جب پی لیا گلاس واپس کر دیا, پھر
بادشاہ بادشاہ ہیں بیٹے کہ پوری سلطنت لے کر ایک گلاس پانی پلانے کا تیار ہو کیا ہے انسان کی حقیقت سے ایک گلاس پانی بتائیے جو ایک گلاس پانی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر فائدہ کیا ہے آج شام سب ہو جائے آج یہ پانی کھانا سب کچھ کھانے کے بعد ختم ہو جائے پھر کیا کیا اگر یہ پیٹ بھر جائے تو اللہ کے سامنے سنا رکھیے بکرے کا گوشت لا کے رکھیے گائے کا گوشت لا کے رکھیے کسی بھینس کا اونٹ کا گوشت لا کے رکھیے کھانے کو نہیں چاہتا ہے لیکن کیا چاہتا ہے کہ اب یہ کیسے نکلے گا اب نکلنے کی مشین بند ہوگی کیا کریں اس مشین کو چالو کرنے کے لیے انسان کیا نہیں اٹھا دیتا لیکن کسی کے بارے میں سوچتا ہے مولا پاک پروردگار ایک ایسی مشین سے بنائی ہے ایک ایسی مشین سے اندر دیا ہے اندر ایسی مشین رکھی دیا ہے کہ آج تک کسی مشین سے نہ ڈیزل چل پایا ہے اور نہ ہی بنا پایا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا نہ کوئی گلاس بنا سکتا ہے اور کوئی گوشت کا ٹکڑا نہ کوئی کھجور بنا سکتا ہے آج تک کسی مشین سے نہیں بنا پایا ہے تو سمجھو رب نے تمہارے اندر ایک ایسی مشین دیا ہے گوشت کھاؤ تو دور آتا ہے روٹی کھاؤ تو پیزا بنتا ہے روٹی کھاؤ تو ایک بندہ بنتا ہے ایک دودھ بھی بنتا ہے گوشت کا ٹکڑا بھی بنتا ہے ایک پانی کا قطرہ بھی بنتا ہے وہ پانی جس سے تمہیں ہم کو سب کو رب نے پیدا کیا ہے ایک جوڑ دیا ایک سارا کچھ بنایا یہ سارا نظام سنبھالنے والا وہ رب ہے آج کسی رب کو بھولے بیٹھے ہو اے کافر انسان ذرا سمجھ اپنے بارے میں کہ رب نے ہمارے اندر کیا کیا نکھار پیدا کیا ہے اس صورت کو بار بار کرو فی ای صورت آشا حرک قبر یہ آیت کو بار بار پڑھنے کی اللہ نے صورت نکھار کی ہے اس طریقے سے پیدا کیا ہے یہ سوال کیا آج برائی نہیں ہے یہ سوال کیا اس لیے کہ تم برائی کرو غلط کرو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگو یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ لوگ لوگوں میں گالی لگے ایسے اس لیے نہیں کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو مالک کائنات ہے جس کو رب نے کائنات کا مالک بنا دیا وہ ہمارا حضور ہے آج تک لوگوں نے گالی دی کیا فرق ہے کبھی گالی دیا ہے نہیں دیا ہے تو پھر اس کی امت کی رکھو اگر ہو سکتا ہے تو ہاتھ پر بولے تو پھر کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا جمعے کا عذاب آپ پر نہیں ہے بہتر کا عذاب آپ پر نہیں ہے کسی انسان کو رب نے بندہ نہیں بنایا ہے تو سمجھو اگر حضور کی امتی میں ہو تو سمجھو کہ رب نے یہ صورت اس طریقے سے لکھا ایک ایک نبی کی امتی کو اٹھا کر پھر پتا چلے گا مصیبت میرے پتھر کا عذاب آیا وہ میرے پتھر آج بھی جاؤ آج ہی بچوں سے پوچھو وہ جا چکے ہیں وہاں دیکھ چکے ہیں اتنے بڑے بڑے پتھر آج بھی موجود ہیں وہ میرے پتھر اس انسان پر برستا تھا جب ایک مہینہ تک ایسا ہوتا تھا تو سب بھاگے بھاگے سب ہاتھ جوڑے جاتے تھے آگے یہ عذاب ڈر جاتا ہے آج آپ کے پاس اگر ایک آدمی کا عذاب آ جائے طوفان کا عذاب آ جائے تو آج انسان ہم پر بھی غور نہیں کر رہا ہے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے دھمکایا ہے اس پر آج تک کسی نے کوئی نہیں سمجھا ہے کیوں کب سمجھو گے غافل انسان ذرا سمجھ یہ 5 وقت ہم سب کے لیے خالی پڑ رہا ہے اگر 50 وقت رہ جاتا پھر کیا کرتے اگر آدھے گھنٹے میں بھی نماز پڑھے ہوتے پھر بھی روز نمازیں پڑھتے 24 گھنٹے آدھے گھنٹے میں اگر ایک نماز لیتی تو بھی 48 نمازیں 24 اتنا 48 اگر وہ 48 نمازیں سے پڑھا کر کے رب 5 ہاتھ کیا ہوتا پھر کیا کرتا آج یہ نمازیں 5 وقت کی لوگوں پر بھاری ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بہتر تو یہی تھا لیکن اس کو چھوڑ کر کے انسان آ کر کے ایک گناہ کا گھیرا بنایا ہوا ہے آج کچھ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اس طریقے سے بنایا پھر مجھے ہموار کیا پھر بنایا اس لیے کہ تاکہ آ جائے عزت بھی اس کے ہاتھ میں ذلت بھی اس کے ہاتھ میں یہ سارا اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے اس کے باوجود بھی سوچ رہا اگر تیرے ہاتھ میں کیا ہوتا اب تیری موت تیرے ہاتھ میں تیری زندگی تیرے ہاتھ میں تو اب یہ سوچتا کہ نماز کیا ہے رب کیا ہے خدا کیا ہے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے عالم کیا
5 سال گزر گئے تو آپ کو 55 سال لگ گئے. اگر آپ کی 25 سالہ زندگی اگر 5 سال گزر گئی تو 20 سال ہی بچی ہے. اگر رب نے آپ کو 10 سال کی زندگی دیا ہوا ہے, اگر 8 سال گزر گئے تو 2 سال بچے ہوئے. ایسا نہیں ہے 8 سال گزر گئے 18 سال باقی ہے, ایسا نہیں ہے 8 سال گزر گیا 2 سال بچا ہوا ہے. اب ان 2 سال میں کیا کیا کرنا ہے اپنی بات سے ذرا دھیان ڈالو اور ذرا سوچو کہ ہماری وقت جب ہو چکی ہے تو پھر کیا کریں گے. آؤ پھر وہی قرآن کیا ہے, جب کھول کے دیکھو گے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا میں انسان چل رہا ہے لیکن گھمنڈ ہے, تکبر ہے, ایک بات ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک طرف دیکھو جب یہ دنیا میں لپٹ جائے گی تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا اے لوگوں دنیا سے محبت مت کرو, دنیا سے محبت کرو گے دنیا قیامت تک جائے گی. دنیا سے محبت مت کرو, یہ دنیا سے دل لیے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج سے قبرستان کی وکیلوں میں جا کر کے دیکھو کہ ایک کام کیا ہوا ہے, کروڑ پتی کام کیا ہوا ہے, ہزار بڑی کام والا آدمی بگا والا آدمی کھویا ہوا ہے, لیکن آج تک اس کے پاس سمجھ نہیں ہے سوائے اپنے اعمال کے. اگر اعمال درست ہے تو قبر بھی سلامت ہے, اگر اعمال درست نہیں ہے تو لاکھ زندگی وہاں پر گزارنا ہے, لاکھ کروڑ سال وہاں پر تجھے گزارنا ہے. ذرا اس کے بارے میں سوچ, یہ 70 سال زندگی میں کوئی 15 سال 10 سال تو بچپنے میں نکل جاتا ہے, نہ ہوش آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. کسی کو حضور نے بتایا اے لوگوں جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے ہاتھ بھی تھا, پکڑ نہیں سکتے تھے, پیر بھی تھا, چل بھی نہیں سکتے تھے, زبان بھی بول نہیں سکتے تھے, آپ بھی دیکھ تو رہے تھے مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے. آگے ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بیٹا ہے, گھر ہے, پھل ہے, پتا ہے کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. کیوں آپ بھی لیکن وہ طاقت نہیں تھی, پیر تھا لیکن وہ طاقت قوت نہیں تھی, یہ ہاتھ تھے مگر
فإن